سر، جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز اور دبستانی ہمالیہ کے اشتراک سے یہ جو آج جشن اردو منایا گیا خطہ پیر پنچال میں اردو ادب کے 50 سال، اس سلسلے میں اپنے تاثرات سے نوازے اور یہ کہ اس کے پیچھے جو اغراض و مقاصد تھے کیا وہ صحیح معنی میں لوگوں کے لیے خوش آئند ثابت ہو رہے ہیں؟ کیا مستقبل میں نئی نسل ہماری ان چیزوں سے مستفید ہو پائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، اس طرح کی جو تقریبات ہوتی ہیں ان کی ایک تاریخی اہمیت ہوتی ہے، لیکن آج جو 2 روزہ جشن منایا جا رہا ہے، جو جشن جاریہ ہے 2 روزہ ہمالیہ کے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے، یا ہمالیہ جو ایک مشن ہے اس کی طرف سے، اس کے اور کلچر اکیڈمی کے تعاون سے جو جشن منایا جا رہا ہے، یہ جشن ہی جیسا کہ کہا گیا کہ ایک مشن ہے، اور یہ مشن ہے اردو زبان و ادب کا فروغ، اور یہاں جو مشترکہ تہذیب و تمدن ہے اس کا فروغ، اور بحیثیت مجموعی پیر پنچال ریاست اور ملک کی ترقی اور اس کے فروغ و ارتقاء کے سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف موضوعات کے تحت اس علاقے کی زبانوں اور یہاں کے ادب کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو ہو رہی ہے، اور نئے انداز سے پینل ڈسکشن ہو رہا ہے، اور لوگ آزادانہ طور پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2 روزہ جشن جاریہ ہے وہ صرف جشن نہیں ہے، صرف لطف اور مزہ لینے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہوگی، اور اس کے اثرات پورے پیر پنچال میں بلکہ پوری ریاست پر اور ریاست کے ادب پر بہت مثبت پڑیں گے، اور اس کے بڑے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ دیکھیے، نئی نسل کے لیے اس طرح کی تقریبات بہت زیادہ معنی خیز ہیں اور بہت زیادہ اہم ہیں، بشرطے کہ ہم نئی نسل کے بچوں کو، طالب علموں کو، طالبات کو اپنے ان سیمیناروں میں جوڑ سکیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں بہت دانشوروں کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں طلباء و طالبات نے بھی شرکت کی، اور انہوں نے باتوں کو سمجھا، سیکھا، اور بہت ساری معلومات لے کر یہاں سے گئے ہیں۔ اور آج ایک دن کے جو پروگرام تھے مختلف طرح کے وہ ہوئے، اس سے مشاعرہ بھی ہوا، مذاکرہ بھی ہوا، اور خطبات بھی دیے گئے، اور بہت ساری باتیں ہوئی، اور کل بھی اسی طرح سے مختلف عنوانات سے پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ طلباء و طالبات کے لیے، ریسرچ اسکالرز کے لیے، نئے اساتذہ کے لیے جو کالج میں ہیں ان کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور وہ بہت کچھ سیکھ پائیں گے، اور یہی اس 2 روزہ جشن کی افادیت ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ کلچرل اکیڈمی شہری علاقوں سے باہر نکل کر، جیسے سری نگر اور جموں سے باہر نکل کر، اب مضافات یا گاؤں دور دراز علاقوں میں، جیسے حال ہی میں سوگام، کپوارہ، بارہمولہ، اب راجوری، ایسے علاقوں تک اب اپنے پر پھیلا رہی ہے۔ کیا لگتا ہے کہ اردو ادب کے حوالے سے یہ سرگرمیاں کتنی اہم ہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ اردو صرف شہروں کی زبان نہیں ہے نا، صرف بڑے شہروں کی زبان نہیں ہے، ان کو عوام سے جوڑنا ہی پڑے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلے پوری ریاست میں، جموں کشمیر میں فارسی سرکاری زبان تھی، اس کے بعد اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا، لیکن اب زبان کا معاملہ بہت اطمینان بخش نہیں ہے، اور کئی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہمت افزائی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ ایسی حالت میں اگر کلچرل اکیڈمی یا دبستان حوالہ کی جانب سے گاؤں اور دیہاتوں میں اپنی رسائی حاصل کرنا ہے اردو زبان و ادب کے حوالے سے، تو یہ اردو زبان و ادب کے لیے بہت خوشایند چیز ہے، اور اس سے یقینی طور پر اردو زبان و ادب کی جڑیں اس پیر پنچال میں ہی نہیں بلکہ پوری ریاست میں بہت مضبوط ہوں گی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں یہ ہو رہا ہے، یہ جو ایونٹ ہے، 2 دن کا ایونٹ ہے، کہ جہاں پہ ہو رہا ہے ہمالین ایجوکیشن مشن جو راجوری میں ہے، اور ایک کافی مشہور اور معروف ادارہ ہے،
جس نے کہ خطہ پیر پنچال میں ایجوکیشن کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں، تعلیم کو عام کرنے کے سلسلے میں، تعلیم کا معیار بڑھانے کے سلسلے میں بہت کام کیا ہے، اور پچھلے کئی دہائیوں سے یہ کام چل رہا ہے۔ ایک تو یہ بڑی بات ہے کہ یہ یہاں پہ ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ کلچرل اکیڈمی ریسنٹلی کافی فعال ہو گئی ہے، اور کلچرل اکیڈمی کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کئی اچھے پروگرام ہو رہے ہیں، بریڈتھ اینڈ وڈتھ آف دی انٹائر جموں اینڈ کشمیر۔ تو یہ ایک مستحسن قدم ہے، اور میں سری نگر سے چل کے یہاں مانو آیا، راستہ خراب ہے آپ کا مغل روڈ، تو لیکن یہی شوق تھا کہ اس میں شامل ہو کے اور شرکت کر کے اپنا ایک حصہ ادا کروں، کیونکہ میں بھی ان بستیوں میں کچھ سال رہا ہوں، آج سے کئی سال پہلے، اور تعلیم کے سلسلے میں ہی رہا تھا، تعلیمی کاوشوں کے سلسلے میں جو بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی قائم ہوئی تھی۔ تو آج کا جو کئی سیشنز جو ہم نے صبح سے دیکھے ہیں، اس میں بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور اس حوالے سے کہ اردو ادب کا جو ان بستیوں میں پچھلے کئی سو سال سے، کم سے کم 200 سال سے 150 سال سے جو روایت ہے، اور ہر کیا ہے، کتنا پیدا ہوا، کب سے ہوا، کتنے یہاں اچھے شاعر ادیب پیدا ہوئے، ان کا مستقبل کیا ہے، جو لڑکے آج ہیں، لڑکیاں آج ہیں، جو اردو کو باعزت ایک مضمون اسٹڈی کرتی ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، اور آگے کیا ہے، اور اس زبان اور ادب کا خاص طور پر آج ادب کے بارے میں بات ہوئی، شاید کل زبان کے بارے میں بات ہو، اس کا ان علاقوں میں مستقبل کیا ہے، اور دوسرا کہ اردو ادب کو بالخصوص ایک عالمی معیار تک لانے کے لیے اس علاقے کی اردو ادب اس میں کیا کیا کوششیں اور کاوشیں مزید کرنی چاہیے، یہ آج کا ایک لاہ عمل تھا، ایک ایجنڈا تھا ہمارے سامنے، جس پہ بہت اچھی بحث ہوئی، اور کافی دیر تک، میرے خیال میں 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ہم نے صرف اسی معاملے پر بات کی، اور کئی اچھی باتیں سامنے آئی ہیں اس حساب سے کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں آپ کس معیار کی اب ریسرچ کر رہے ہیں، اور کس معیار کی کرنی چاہیے تھی، اور علاقائی موضوعات کو اس میں کس حد تک آپ کو شامل کرنا چاہیے تھا۔ انہی بستیوں میں ایک زمانے میں چراغ حسن حسرت رہا کرتے تھے، کرشن چندر رہا کرتے تھے، ٹھاکر پنچھی رہا کرتے تھے، اور کئی ایسے لوگ تھے، تو ان کے بارے میں کتنی تحقیق یہاں کی اداروں نے کی ہے یا یہاں کی شخصیات نے کی، اس پر بھی کافی بحث ہوئی۔ تو مجھے امید ہے کہ کل کا دن بھی کافی پروڈکٹیو ہوگا، اور دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کلچرل اکیڈمی نے حال ہی میں ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اپنا دامن وسیع کرتے ہوئے شہروں سے نکل کر مضافات میں، گاؤں میں، شہر، ہر ایک علاقے میں ایسے اقدامات کر رہی ہے اردو ادب کے حوالے سے۔ حال ہی میں سوگام میں، بارہ مولہ میں، کپوارہ میں، اب راجوری میں۔ کیا لگتا ہے کہ اردو ادب کے حوالے سے اکیڈمی نئے سرے سے جان اپنے پھونک رہی ہے ان چیزوں میں؟ دیکھیے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اکیڈمی کئی ایک عرصے تک ایک خاموشی بیٹھی رہی، اور کوئی خاص حرکت نہیں دیکھنے میں آ رہی تھی پچھلے کچھ عرصے میں، لیکن حال کے مہینوں میں یا 1-8 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی اس میں ایک نئی روح پھونکی جا رہی ہے، اور نئے پروگرام یہ صرف اردو کے بارے میں ہی نہیں، اردو تک ہی محدود نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں کشمیری میں بھی کام ہو رہا ہے، اور گاؤں کام ہو رہا ہے، اردو میں ہو رہا ہے، اسی طرح ڈوگری ہے، گوجری ہے، جتنی بھی زبانیں ہماری ریاست میں ہیں، تو ان کے بارے میں ایک وسیع پیمانے پر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ایک جامع منصوبہ بنایا ہے کہ اکیڈمی کو آپ کسی طرح سے گاؤں اور گھر لے جائیں ان کے پروگراموں کو، اور اس طرح سے کوشش کریں کہ آپ کا جو ادب ہے اور آپ کی جو ثقافت ہے، کیونکہ اکیڈمی صرف ادب کی اکیڈمی نہیں ہے، لٹریچر ہی نہیں ہے، یہ آپ کی کلچر کی ہے، آرٹ کی ہے، تو اس حوالے سے یہ اچھا لگتا ہے اور خوش آئند قدم ہے۔ انشاءاللہ آگے امید ہے کہ یہ اسی طرح صورت سے کام جاری رہے۔ اگر کلچرل اکیڈمی جو ہے اس طرح کا جو سلسلہ کر رہی ہے، ہاں جموں میں نے کلچرل اکیڈمی کے ہر پروگرام میں حصہ لیا ہے، آج تک شاید ہی کوئی پروگرام کلچرل اکیڈمی کا ہو، چاہے وہ ڈوگری کا ہو، گوجری کا ہو، قومی سطح کے مشاعرے ہوں یا قومی سطح کی کوئی اور بات ہو، میں ہمیشہ جموں میں شامل رہا، لیکن جموں سے باہر یہ میرا پہلا اتفاق ہے، اور زوری میں آ کر یہ دیکھا
کہ کلچر اکیڈمی اگر اس طرح کے پروگرام منعقد کرے گی تو جو اس خطے کے رہنے والی یعنی آپ سمجھیے کہ آپ نے یہاں پروگرام کیا اور زوری کے گردنا کے جتنے رائٹرز اگر لکھنے والے یہاں اکٹھے ہوں گے تو ان کے لیے یہ ایک حوصلہ افزائی کا کام ہوگا، اور یہ کلچر اکیڈمی کو ایسے کام آئندہ بھی کرنے چاہیے، ہر قصبے میں کرنے چاہیے، میرا یہاں تک خیال ہے۔ بہت اہم سٹیپ اٹھایا کلچر اکیڈمی نے، دیر آئے درست آئی، حالانکہ بیچ میں سے کوئی 10-15 سال ان ایکٹیو ہو گئی ہے کلچر اکیڈمی بطور خاص اردو کے حوالے سے، اور آج آ کر آپ نے جو تجدید کی ہے اس سفر کی اور نئے سرے سے آپ نے اردو ادب کو ایڈریس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت آج کا جو سیشن رہا ہے یہ بہت ہی کامیاب ہے، امید ہے مجھے کل کا بھی، اور یہ جو نئی نسل سن رہی تھی اس کا اس پر اتنا اچھا امپیکٹ پڑے گا کہ آپ دیکھیں گے آنے والے سالوں میں کتنے اچھے اچھے ادیب، آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا آج بھی کتنے اچھے اچھے شاعر، اتنے اچھے اچھے افسانہ نویس، اتنے ناول نگار، یہ سب لوگ پیدا ہوں گے جو آج کا امپیکٹ پڑا میرے پوائنٹ آف ویو سے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور کلچر اکیڈمی نے، سالک صاحب نے، آپ ساری ٹیم نے، اور بطور خاص یہاں فاروق مستر صاحب کے دبستان میں جو کچھ کام ہوا ہے آج کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ بہت کامیاب ایونٹ ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کانفرنس سے جو مدعا اور مقصد ہے وہ حاصل ہو پا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں 100% ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی کام جو ہے اب اپنے 10-15 سال کے بعد اس کو پھر ریجنریٹ کیا ہے، یہاں پر نئے سرے سے اس کا آغاز کیا ہے، اس میں تھوڑا سا وقت تو لگے گا، لیکن میری یہ ریکویسٹ رہے گی کلچر اکیڈمی اتھارٹی سے کہ یہ سلسلہ بنا ہی رہنا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایونٹ اردو کے حوالے سے۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا سالک صاحب کے ساتھ کہ جو علاقائی زبانیں ہیں ہمیں ان کو بھی سروائیو کرنا ہے، لیکن اردو زبان کو ہم اس سے نیگلیکٹ نہیں کر سکتے، اور علاقائی زبانوں پر جو زیادہ فروغ دیا گیا، زیادہ توجہ دی گئی، اردو بیچ میں سے کہیں غائب بھی ہو گئی، تو اب اردو پر بھی توجہ دی جانی چاہیے، کم سے کم کوارٹرلی کوئی نہ کوئی ایونٹ رجوری میں، پونچھ میں، چناب ویلی میں اس طرح سے ہوتے رہنے چاہیے، کیونکہ یہی خطے رہ گئے ہیں اب اردو خطے۔ آپ سبھی حضرات کو مبارک۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اکیڈمی آف آرٹ اینڈ کلچر کا ایک بہت بڑا یہ اقدام ہے، یہ کہ انہوں نے ایک پیر پنچال خطہ، میں سمجھتا ہوں اس کو ایکسپلور کرنا بھی بہت کافی ہے۔ یہ خزانہ ہے علم و ادب کا جس کے لیے ابھی تک پورا کام نہیں ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکرٹری صاحب اور اکیڈمی کے اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا فرض انجام دینے کی کوشش کی جس کی کافی ضرورت تھی، اشد ضرورت تھی۔ تو باقی مطالعے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ پیر پنچال خطہ جو ہے، خاص کر رجوری اور پونچھ، یہ بہت مالدار علاقہ ہے، یہاں ادبی روایات، بہت شائستہ ادبی روایات ہیں، بہت بڑا علمی خزانہ ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ خطہ جو ہے ایک ملٹی لینگویج خطہ ہے، یہاں جس طرح اردو ادب کا گراں قدر سرمایہ موجود ہے، اسی طرح سے یہاں کشمیری زبان کے ادب سے مالا مال علاقہ ہے، یہاں بہت بڑا موقر ادبی کام ہوا ہے، گوجری ادب کا یہاں بہت بڑا کافی اثاثہ ہے، اور خاص کر پہاڑی ادب کے حوالے سے بھی یہاں جو کام ہوا ہے وہ تو زرین حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آپ نے جو شروعات کی ہیں، اس سے ایک نئی راستہ کھل جائے گا، ہماری نئی پود کو ایک نئی معلومات کا یہ راستہ مل جائے گا، اس کی بہت اشد ضرورت تھی، تو دیر سے ہی صحیح لیکن یہ بہت بڑا کام ہوا ہے، اس کے لیے جتنا بھی ہم آپ کی تحسین کریں، مبارکباد پیش کریں، وہ کام ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں اس سے آپ کی اس اقدام سے یہاں اور بھی تحریک نئی پود کو مل جائے گی، اور اس ادبی خزانے کی پوری قدر افزائی ہوگی۔ آج اس جشنی زرین کے موقع پر ہمارے وادی چناب کے بہت بڑے ادیب، شاعر غلام نبی گھونی گورگھانی صاحب پر کی کتاب ایک یہاں پر اجرا کی جا رہی ہے، یہ بھی ایک بڑی خوش آئندہ بات ہے۔ سب سے بڑھ کر بات جو ہے وہ میں یہ کہوں گا، جس کے لیے ہمیں بہت فخر کرنا چاہیے، کہ اس یہاں پر اس ہمالیئن کالج کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں جناب فاروق مستر صاحب، وہ اپنی ذات میں خود ایک انجمن ہیں، ایک ادارہ ہیں، ان کی تعریف کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ آدمی ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی، یہ ون مین شو، یہ کتنا انہیں کام کیا ہے، اور ان کو اگر ہمیں اس علاقے کا سر سید بھی کہتے ہیں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔
تو ان کی جتنی تعریف کی جائے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ان کا کتنا یوگدان ہے اس علاقے کے لیے، پوری قوم کے لیے، اردو زبان کے لیے، تو ایک ادارے سے کم نہیں ہے ان کا کتنا کام ہے. جو آدمی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جن لوگوں نے یہاں ان کا کام نہیں دیکھا ہے ان کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہاں پر ان کے کام سے متعارف ہو گئے ہیں تو ان کو تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید عمر دراز عطا کرے اور یہ ان کا مشن جو ہے بہت پھلتا پھولتا رہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اسٹار لائٹ فار دا سول ایریا. تو ان کی بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس جشن زرین کے موقع پر ان کے ساتھ اشتراک کیا ہے، اس سے اور بھی اس میں چار چاند لگے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا آئیڈیا ہے. پہلی بار اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اس لیول کا، اور اس میں ہماری کلچرل اکیڈمی اور ہمارے فاروق مستر صاحب ہمالیہ ایجوکیشن مشن ہے، اس کے سربراہ فاروق مستر جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور بہت اچھا آئیڈیا ہے اور بہت سی نئی چیزیں. اپنی طرز کا یہ مجھے لگتا ہے کہ پہلا ایونٹ ہے، اس سے تو پہلے کوئی ایسا ایونٹ ہوا نہیں، تو اس لیے اس میں تو ابھی آج ہونا ہے، اور بہت سی نشست جو ہے وہ آج سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ کل تک چلے گا، اور بہت اچھی ہے. بہت سب کو بہت خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر. تو اکیڈمی نے تب ایک رنگ، ہر شخص کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے. یعنی جب یہاں اختر محی الدین تھے تو اپنی طرح سے کام کیا. جب ٹین صاحب آئے تو ٹین صاحب نے اس کو، میں اس زمانے کو آج بھی کہہ سکتا ہوں کہ کلچرل اکیڈمی کا وہ زمانہ وہ سنہری زمانہ تھا، سنہری دور تھا کلچرل اکیڈمی کا. اب جو آیا ہے، اب ہمارے جو بھارت سنگھ منہاس جو یہاں منہاس جو کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو تقریباً سمجھیے کہ انہوں نے پھیلا دیا یہ کام، یہ پوری اسٹیٹ تک مختلف کونوں تک لے لیا ہے. یعنی یہ سمجھیے کہ کالجوں میں کالجوں کے لوگوں کو، بچوں کو ان نے اس میں شامل کیا ہے. تو اس سے قدرتی طور پر یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نا سروسز ایٹ ڈور اسٹیپ جب مل جاتی ہے نا، کہ جب ادب کے ساتھ وابستہ لوگ جو ہیں، جب وہ بچوں کے گھروں تک چلے جاتے ہیں، کالجوں میں چلے جاتے ہیں، اسکول میں چلے جاتے ہیں، تو ضرور ان کے اندر ایک انگیخت پیدا ہوتی ہے، ضرور ان کے دل میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے. اور وہ دلچسپی انہیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے اگر کوئی جانتا ہے تو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ اپنے سے بہتر آدمی سے، کوئی ادیب سے، کسی شاعر سے، کسی افسانہ نگار سے رابطہ قائم کرتا ہے کہ یہ دیکھیے میں نے کیا لکھا ہے، ٹھیک لکھا ہے نہیں لکھا. اور اس بہت خوبصورت تاریخی یہ موقع تھا کہ 50 سالہ اردو زبان کا جو شعر و ادب ہے اس پہ یہ جشن ہوا ہے. دبستان ہمارا کے اشتراک سے جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر نے کیا، اور جموں کشمیر کی جو بڑی شخصیات ہیں شعر و سخن کے حوالے سے، فکشن رائٹرز کے حوالے سے، ان سب نے یہاں شرکت کی. تو یہ ہے کہ نوجوان بچوں نے بھی بھرپور شرکت کی، عوام الناس بھی یہاں آئے ہوئے تھے. اور یہ 2 دن یہ پروگرام چلے گا. یہ بڑا خوبصورت پروگرام ہے، یہ پورے دیش کے لیے ایک مثال ہے کا گہرا اثر پڑے گا. ایک تو وہ بزرگ ہمیں نوجوان نسل کے سامنے کرا دیے تحریری طور پر بھی، اور جو زندہ ہیں ان کو سامنے بھی، کہ یہ لوگ ہیں جو شعر و ادب کی پرورش کرتے رہے. اور اس طرح سے یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بھی اردو کی طرف راغب ہوگی، اردو زبان کی طرف. کہنے کو تو جموں کشمیر کی یہ سرکاری زبان ہے، لیکن آہستہ آہستہ سرکاری طور پر یہ زبان جو تھی یہ پیچھے ہٹ رہی تھی. ایسے پروگراموں سے یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ خاطر خواہ ترقی کرے گی اور ماحول جو ہوگا اور اچھا ہوگا. جی، میں اکادمی آف آرٹ کلچرل لینگویجز کا جو سری نگر کا ادارہ جو آج یہاں مغل روڈ کی طرف سے پہنچا ہے، حالانکہ جموں میں بھی یہ مصروفیات رہتی ہیں ان کی، ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے جموں کشمیر کے اس خطے پہ نظر دوڑائی، جو کہ ایک بہت بڑا مرکز ہے اردو ادب کا. اور یہ 50 سالہ جو خدمات ہیں اس علاقے کی، پیر پنچال رینج کی، پونچھ راجوری کی، اس کے اوپر انہوں نے ایک مذاکرہ طے کیا، اس پہ ڈیبیٹ کی، اور اس پہ پرچے پڑھے جا رہے ہیں. اور اس خطے سے تعلق رکھنے والے ادیبوں کے علاوہ سری نگر اور جموں سے بھی لوگ یہاں تک پہنچے ہیں. اور یہ اپنی طرح کا ایک نایاب اور ایک انوکھا اور ایک تاریخی ایونٹ ہے. اور اگر یہ کتابی صورت میں قلم بند ہوگا تو ہمارے لیے کتنی خوش بختی کی بات ہوگی کہ ایک زمانے کے بعد پونچھ راجوری کے سارے ادیب ایک جگہ اکٹھے ہوئے. انہوں نے فکشن پہ بات کی، انہوں نے شعر پہ بات کی، انہوں نے تحقیق پہ بات کی، انہوں نے تاریخ پہ بات کی، اردو ادب کی. اور اس خطے میں، اور خاص طور پہ میں فاروق مستر صاحب کو خاص طور پہ عمیق گہرائیوں سے دل کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو دبستان حوالہ جیسا ادارہ کھڑا کیا ہوا ہے، یہ ہماری پوری ریاست جموں و کشمیر کے لیے ایک امید کی کرن بن کے نکلا ہے، ادب کے حوالے سے، ادب کی سنبھال کے حوالے سے.
تو ہم خوش بخت ہیں کہ آپ جیسے ادارے ایسے اداروں کے ساتھ مل کے ایسی تقریبات کر رہے ہیں، اور اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے جو احباب حل و عقد ہیں، اور خاص طور پہ سلیم سالک اور ان کی ٹیم، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پیش رفت کی یہاں تک پہنچے اور اس تسلسل کو قائم رکھیں گے، یہ امید کرتے ہیں۔ بے شک مستفید ہو پائے گی۔ یہ سوال آپ جب کر رہے تھے تو آپ کو بھی پتہ ہے میں یہ جواب دوں گا، بے شک مستفید ہوگی، مستفید ہی ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت کتاب کمپیوٹر کی وجہ سے، لیپ ٹاپ اور موبائل کی وجہ سے کافی حد تک پیچھے چھوٹ چکی ہے، اور ادب تخلیق کرنا، شعر تخلیق کرنا، فکشن تخلیق کرنا، یہ بہت لمیٹڈ لوگوں کے ہاتھ میں رہ گیا کام۔ تو ہم اس ڈوبتی اور اس جاتی ہوئی روایت کو بھی بچا رہے ہیں۔ تو بے شک بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ آج جو بچے یہاں پہ تھے، اگر 200 بچہ بیٹھا ہوا تھا آڈینس میں، اگر ان میں سے 10 بچے کو بھی یہ ذہن میں بات چلی گئی کہ یہ کتاب لکھنا اور شاعری کرنا بڑی اچھی بات ہوتی ہے، تو کام ہو گیا۔ بس یہی ہوتا ہے اداروں کا کام۔ بہت شکریہ سر۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ خطے پیر پنجال میں اردو ادب کے 50 سال پہلی بار یہ تعبیر سنی گئی، اور یہ ڈیفائن کیا گیا کہ اس 50 سال کے عرصے میں جو کچھ اردو کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے، تنقید کے حوالے سے جو کام ہوا ہے، اس پر مل بیٹھ کے بات کی جائے، گفتگو کی جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے اور انالائز کیا جائے کہ کیا کام ہوا ہے، کس نوعیت کا کام ہوا ہے، کس معیار کا کام ہوا ہے۔ ظاہر ایک لمبا عرصہ ہے، اور اس میں بہت سارے نام ہمارے سامنے ہیں پیر پنجال کے۔ پیر پنجال جو رجوری اور پنج کا جو 2 اضلاع ہیں، اس پہ مشتمل جو علاقہ ہے، اسی کو پیر پنجال کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم قدم تھا اکیڈمی کی طرف سے اور دبستان حمالہ کی طرف سے۔ ان دونوں کے اشتراک سے جو 2 روزہ جشن ہو رہا ہے، یہ بہت اہم نوعیت کا اور اپنی نوعیت کا پہلا جشن ہے۔ کشمیر سے آئے سلیم سالک صاحب، اقبال افروز صاحب اور تمام حضرات، آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے یہاں آ کر کے ہمارے دبستان حمالہ کے اشتراک سے اس کے سرپرست اعلیٰ جناب فاروق مستر صاحب کی رہنمائی میں اور ان کے اس پورے ہمالین ایجوکیشن مشن کے تمام حضرات کی سربراہی میں، ان کی رہنمائی میں جو کانفرنس ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اپنی نوعیت کے ایک واحد کانفرنس ہے، اور اس سے انشاءاللہ ہمارے ادبی منظرنامے کو عروج حاصل ہوگا، لوگوں کی نظروں میں یہ آئے گا، محققین اس پہ کام کریں گے، سب لوگ اس پہ کام کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم قدم ہے، اور اس قدم کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اکیڈمی کو بھی اور دبستان حمالہ کو بھی۔ کیوں نہیں مستفید ہو گئے؟ ہمارے طلبہ جو اس کالج کے تھے سب پہلے سیشن میں بھی شریک تھے، اس کے علاوہ جو یونیورسٹی کے، ہماری یونیورسٹی کے جو اسکالرس تھے، ان کے علاوہ کالجز کے جو طلبہ تھے، وہ سب اس میں شامل تھے۔ ظاہر ہے وہ جب دیکھیں گے اس موضوع کو سینسٹائز ہوں گے، اور ان کو لگے گا کہ نہیں، ہمارے ہاں تو یہ شعراء ہیں، یہ ادباء ہیں، یہ محققین ہیں، یہ نقاد ہیں، ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ اس پہ کام کریں گے، تو اسی سے ہمارا ہدف پورا ہوگا، ہمارا آبجیکٹو پورا ہوگا۔ اس کے جو جشن ہے 2 روزہ جشن ادب، اس کا آؤٹ کم ہمارے سامنے آئے گا۔ اس کے بغیر تو بات نہیں بنے گی۔ انفرادی نوعیت پہ بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک کام ہے، لوگوں کو مل بیٹھنا، سوچنا، سمجھنا، موضوع کے حوالے سے باتیں کرنا، موضوع کے معیار کا تعین کرنا، یہ سب چیزیں ظاہر ہے اس کے اغراض و مقاصد میں ہیں، اور وہ اغراض و مقاصد اچھے طریقے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ کوشش ہوگی تو کوشش کارآمد ہوگی انشاءاللہ۔ ہم نے دیکھا ہے گزشتہ کچھ 6 مہینے میں یا سال بھر کے عرصے میں جو کشمیر ڈویژن ہے میں جموں کشمیر اکیڈمی سری نگر کا جو اردو شعبہ ہے، یہ سلیم سالک صاحب اور اقبال افروز صاحب، ان لوگوں نے اس کو بہت فعال بنا دیا ہے۔ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، میں بھی ایک پروگرام میں وہاں شریک ہوا، میں نے ایک لیکچر پیش کیا عروض کے موضوع پہ، بچوں کو بتایا کہ عروض کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، تو میں خود بھی حاضر ہوا، اور اس کی جو ڈرافٹنگ تھی اس پروگرام کی، وہ ذرا ڈیفرنٹ تھی۔ ایک پیپر کے بعد جو ہے 2-3 شاعروں کا کلام سنا جاتا تھا، پھر کوئی پیپر ہوتا تھا یا پھر کوئی تقریر ہوتی تھی، تو اچھا ہے، بہت اچھا قدم اور بہت اچھی خوبصورت سرگرمی چل رہی ہے۔ کالجز کو انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ جتنے طلبہ شریک ہوں گے، سامعین سب کے سب شاعر ہو جائیں گے، ادیب ہو جائیں گے، لیکن اس میں سے ایک ہی کوئی، 2 ہی کوئی، 3 کوئی نکلے گا تو وہ اگلے والی نسل کی تربیت کرے گا، اور وہ اگر نکلیں گے، ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں، وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ اپنے آنے والی نسلوں کی تربیت کریں گے۔ اس طرح سے سلسلہ بڑھتا رہتا ہے۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اکیڈمی والے، خوشی ہوتی ہے، اور وہ لوگ اسی سرگرمی کو لے کے آج ہمارے ایجوکیشن مشن میں آئے، پورے پیر پنجال کو انہوں نے کور اپ کیا ہوا ہے۔ میں ادب کے اندر بڑا حصہ ہے، چاہے وہ شاعری کے حوالے سے ہو،
افسانے کے حوالے سے ہو، ناول کے حوالے سے ہو، ناولٹ کے حوالے سے ہو یا دیگر اصناف شغل کے حوالے سے ہو، لیکن اس حوالے سے اس طریقے سے اس کو منظر عام پر لایا نہیں گیا ہے۔ بہت ساری یہاں کی وجوہات ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے پردہ خفا میں پڑے ہوئے تخلیق کار ہیں، فنکار ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، وہ منظر عام پر آئیں گے اور ہماری نئی نسلیں ان سے جانکاری حاصل کریں گی اور پھر ان سے ذوق حاصل کر کے مزید وہ ادب کو تخلیق کریں گی، اور یہ بہت اہم یہ ایونٹ ہوگا ایسے لوگوں کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے۔ دیکھیے، اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 50 سالہ ادب کو سیلیبریٹ کرنا۔ عام طور پر ہم لوگ اردو کی محفلوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھتے ہیں اور سیلیبریٹ کرنے کے بجائے اردو کا ماتم کرتے ہیں، حالانکہ دلی میں اردو کا دنیا کا سب سے بڑا جشن ہوتا ہے، جسے جشن ریختہ کہتے ہیں، لاکھوں لوگ اس میں پہنچتے ہیں۔ ہمارا عام طور پہ رویہ اردو کو لے کر یہ رہتا ہے کہ ہم رونا روتے رہتے ہیں۔ اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز اور دبستان ہمالیہ جو ہے، انہوں نے مل کے یہ بہترین کوشش کی ہے کہ ہم زبان کو سیلیبریٹ کریں۔ تو یہ ایک بہتر اقدام ہے آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ مایوس نہ ہوں زبان اور ادب کو لے کر۔ حالانکہ ٹیکنالوجی نے چیزوں کو بدلا ہے، لیکن اس سے زبان نہیں بدلتی ہے۔ تو آپ کو زبان کو لوگوں تک پہنچانے کے مادھیم ضرور بدلے ہیں، لیکن زبان اپنی جگہ ہے، ادب اپنی جگہ ہے۔ زبان ہمیشہ زندہ رہے گی اور لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے زبان کے ساتھ ساتھ لٹریچر بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو یہ بہت اہم پیش قدمی ہے اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز اور دبستان ہمالیہ کی، اور اس سے یقیناً اب جو اس کے بعد اردو کو لے کر ایک عام طور پر جو تاثر رہتا ہے وہ یقیناً بدلے گا، اور آنے والی نسل جو ہے وہ جب گفتگو کا حصہ بنائے گی اردو کے لٹریچر کو، تو یقیناً انہیں فخر کا احساس بھی ہوگا کہ اس خطہ پیر پنجال نے اتنے بڑے بڑے لوگ اردو زبان و ادب کو دیے ہیں، جن کی شناخت صرف پیر پنجال، جموں کشمیر، ہندوستان نہیں بلکہ اردو کی بستیاں جہاں جہاں بسی ہوئی ہیں وہاں وہاں تک اس خطہ پیر پنجال نے لوگ پیدا کیے ہیں، جن کو سراہا گیا ہے ماضی میں بھی اور حال میں بھی۔ اسی محفل میں ڈاکٹر لیاقت جعفری موجود ہیں، جن کو ہندوستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے مشاعروں میں بلایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ قدوس جاوید صاحب اسی محفل میں موجود ہیں، جہاں دنیا بھر میں ان کی تنقید کے حوالے سے ان کو بلایا جاتا ہے، اور بہت ساری شخصیات یہاں پہ موجود ہیں۔ تو نئی نسل سے متعارف کروانے کا بھی یہ ایک بہتر پلیٹ فارم ہے، یقیناً اس سے فائدہ ہوگا۔